الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بہار ہے ربیع الاول، بہار والا مہینہ، پہلی بہار کا، بہار کی ابتدا کا مہینہ۔ حالانکہ موسم کے لحاظ سے یہ بہار نہیں ہوتی ہے، کیونکہ چاند کے مہینے یہ بدلتے رہتے ہیں، لیکن کیونکہ اس میں وہ بہار آئی ہے جس پر کبھی خزاں نہیں آ سکتی ہے، اس لیے موسم کوئی بھی ہو اس کا نام ربیع الاول ہی رہتا ہے، بہار والا ہی رہتا ہے، بہار ہی بہار اس میں رہتا ہے۔ تھوڑی دیر بات کریں گے تو اس مہینے میں جب یہ بہار کا مہینہ آتا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے، ایمان والوں کا دل چاہتا ہے کہ تازہ خواہی داشتن گرداغ رائے سنگا گاہے گاہے باز خواہی قصہ پاری نارا۔ اگر تم دل کے زخموں کو تازہ رکھنا چاہتے ہو تو ان واقعات کو دہراتے رہو تاکہ زخم تازہ رہے۔ لیکن آپ کو یہ بات بھی معلوم رہنی چاہیے، جہاں یہ بہار والا مہینہ ہے وہیں اس میں ایک خزاں کی بات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہی مہینہ طے ہوا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے لیے۔ تاریخ بھی ویسی طے ہو گئی جس تاریخ کو تشریف لائے تھے، ایک روایت کے مطابق وہی تاریخ، وہی ربیع الاول کا مہینہ، وہی 12 تاریخ، اور دن بھی وہی ایک روایت کے مطابق، دن بھی وہی، تاریخ بھی وہی، مہینہ بھی وہی۔ ہاں البتہ آنے کا صبح کا وقت تھا اور جانے کا زوال کے قریب قریب کا وقت تھا۔ گویا سورج چڑھا، اپنی جوانی کو پہنچا اور اپنی بہاریں دکھائیں، اور اس کے بعد اپنے مالک کے یہاں تشریف لے گئے، اپنی بہاریں دنیا والوں کو دے گئے۔ جب یہ دوسرا واقعہ اس کے ساتھ ہم ملاتے ہیں اور اس 12 ربیع الاول کے تعلق سے دوسرے والی روایت زیادہ مضبوط ہے، آپ کا جانا 12 ربیع الاول کو طے ہے۔ البتہ آنے کے لیے 3 روایتیں، ایک 8 ربیع الاول کی ہے اور دوسری 9 کی ہے، سب سے زیادہ مضبوط 9 والی ہے، ہاں تیسری 12 والی بھی ہے۔ تو اگر جانے کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ خشوع کا دن نہیں، بلکہ یہ وہ دن آیا جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکتے میں چلے گئے تھے، کھڑے تھے، آنکھیں کھلی تھیں، ایک دیوار کے سہارے کھڑے تھے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کریں۔ اگر اس دن کو ہم دیکھیں تو یہ وہ دن آ گیا جس میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے پہاڑ، وہ بھی دم بخود ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کریں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تلوار لیے کھڑے تھے کہ جو میرے آقا کو کہے گا کہ ان کی وفات ہو گئی، وہ دنیا سے چلے گئے، اس کا سر قلم کر دوں گا۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے تھے اور کچھ عرصے کے بعد واپس آ گئے تھے، اور پیچھے قوم شرک میں مبتلا ہو گئی تھی لیکن آ کر کے شرک کرنے والوں کو سزا دی تھی، اسی طرح وہ کچھ دیر کے لیے سکتے کے عالم میں ہیں اور ابھی واپس آئیں گے، پھر جو لوگ ان کی وفات کی بات مشہور کر رہے ہیں، دنیا سے جانے کی بات، ان کو سزا دے گی۔ لیکن پروردگار نے ہر موقع کے لیے بندوں کو چنا ہوتا ہے، کس موقع کے لیے کون سا بندہ ہے۔ ایک وہ وقت تھا جب حضرت عمر سب سے زیادہ بہادر تھے، سب نے مکہ سے ہجرت کی، رات کے وقت میں کی، کسی نے دن میں کی، مگر چپکے چپکے کی، تنہائیوں میں کی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اذ اخرجک الذین کفروا
آپ اس منظر کو یاد کرو جب نافرمانوں نے آپ کو مکہ سے نکالا تھا، رات کی تنہائی میں آپ نکل رہے تھے اپنے دولت قضا سے، اور آپ ان کی طرف مٹی پھینکتے ہوئے نکل رہے تھے، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر غار ثور کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ایک وہ منظر بھی تھا۔ ایک منظر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہجرت کرنے کا تھا۔ وہ کیسا منظر تھا؟ باہر نکلے، حرم جو خانہ کعبہ ہے اس کے صحن میں عرب کے بڑے بڑے پہلوان جو لوگوں کو دین سے روکنے کے لیے طاقت آزماتے تھے، شاید ہماری طاقت سے کوئی دین سے رک جائے، وہ سارے جمع تھے۔ ان سب کے سامنے گئے، تلوار نکالی اور تیروں کا تھیلا اپنے ساتھ رکھا۔ وہ اس مصیبت کو نکال ہی دو، اگر کچھ بات سننی ہے تو، اگر سننے کا ارادہ نہیں تو پھر دوسرے کو سننے دو، خود تشریف لے جاؤ۔ تیروں کا تھیلا نکالا، سنبھالا، اور پھر کہا کہ اگر کسی کا یہ دل چاہتا ہو، میں نے سنا ہے کہ تم لوگ یہاں سے ہمیں جانے بھی نہیں دیتے، مکہ میں رہنا بھی ہمارا تم نے دشوار کیا، اس کشادہ زمین کو ہمارے اوپر تم نے تنگ کیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نبوت والے مبارک قدم جہاں لگتے ہیں پروردگار اس جگہ کی قسم کھاتا ہے، ان کے لیے تم نے اس زمین کو تنگ کیا، مگر میں نے سنا کہ تم یہاں سے ہمیں خیریت سے جانے بھی نہیں دیتے ہو، راستے روکتے ہو، مارتے اور پیٹتے ہو۔ تو میرا دل چاہا کہ میں چھپ کر ہجرت نہ کروں۔ آج خطاب کا بیٹا عمر ہجرت کرنا چاہتا ہے، یہاں سے جانا چاہتا ہے، تو جس کا دل چاہے وہ ذرا اپنی طاقت آزمائے اور سامنے آئے اور میرا راستہ روکے۔ لیکن یہ بات ساتھ میں یاد رکھے، وہی آئے جس کا یہ دل چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو، اور جس کا یہ دل چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہوں، اور جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی ماں اس کو روئے، اور جو یہ چاہتا ہو کہ اس کا باپ اس کی لاش پر آ کر آنسو بہائے، وہ آئے اور عمر کا راستہ روکے۔ کہتے ہیں کئی لوگ ابو جہل کی طرف آنکھیں مار رہے تھے کہ اٹھ، تو سب سر نیچے کیے بیٹھے۔ وہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت دکھانے کا تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صلح ہوئی، آپ نے فرمایا لکھو ھذا ما قاد علیہ محمد رسول اللہ مکہ، یہ وہ صلح ہے جس پر صلح کی مکہ والوں نے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ان کی طرف سے سہیل بن عمرو کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ ہم آپ کو اللہ کے رسول نہیں مانتے، اگر اللہ کا رسول مانتے جھگڑا ہی ختم تھا۔ آپ لکھیے محمد صلی اللہ عبداللہ، اس طرح بات نہیں بنے گی۔ صحابہ نے ہمت نہیں کی ایسا لکھنے کی۔ آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ کہاں ہے، اور جہاں آپ کا مقدس و مطہر اس میں گرامی تھا، آپ نے اس کو قلم زد فرمایا اور فرمایا کہ لکھ دو جیسا یہ چاہتے ہیں۔ انہوں نے معاہدے میں اس شرط کو شامل کیا کہ یہ بھی معاہدہ کرو، اگر مکہ سے کوئی آدمی ایمان قبول کر کے مدینہ جانا چاہے گا تو مدینہ والے اس کو واپس کرنے پر مجبور ہوں گے، اور اگر مدینہ سے کوئی آدمی مکہ آئے گا تو مکہ والے اس کو واپس نہیں کریں گے۔ یہ ساری باتیں حضرت عمر نے سنی، اٹھے، اپنے دوست حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن پکڑ کر کے ایسے جھاڑا اور فرمایا دیکھ نہیں رہے ہو کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے اشارہ کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی معاملہ کرو۔ آگے بڑھے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب بات عرض کی، الست نبی حقا، کیا آپ سچے نبی نہیں ہیں؟ الیس ھذا الکتاب بحق، کیا یہ کتاب سچی کتاب نہیں ہے؟ کیا یہ دین سچا دین نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا میں رسول سچا، یہ کتاب سچی، یہ دین سچا۔ اور عمر بڑا ہی غیرت مند ہے، اور اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا نبی اس سے 1000 گنا زیادہ غیرت مند ہے، اور اللہ ہم دونوں سے زیادہ غیرت مند ہے۔ لیکن اس وقت میں اللہ یہی چاہتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ صلح کریں۔ بس یہ جملہ ارشاد فرمانا تھا تو ٹھنڈے ہو گئے،
ورنہ کہہ رہے تھے کہ اگر یہ سارا کچھ سچا ہے پھر عمر زندہ اور صلح ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آج وہ دن تھا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حالات کو دیکھ رہے تھے اور حالات کے مطابق اپنے اندر نرمی لا رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نرمی کا مشورہ دے رہے تھے، لیکن اللہ نے ان کو اس وقت کے لیے چنا تھا جو سب سے زیادہ برداشت کرنے والے، درگزر کرنے والے اور صبر کرنے والے مشہور تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم دل مشہور تھے۔ ان کی بیٹی نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ وہ رقیق القلب ہیں، وہ نرم دل ہیں، وہ آپ کی حیات طیبہ میں آپ کے مصلی پر اپنے آپ کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکیں گے، آپ کسی اور سے فرمائیے وہ نماز پڑھائے۔ لیکن اللہ نے ان کو منتخب فرمانا تھا، اس لیے وہ ایسے کوہ گراں بنے، ایسے ہمالیہ بن گئے، اس طرح دین پر ڈٹ گئے جس طرح دین پر ڈٹنے کا حق تھا۔ حضرت عمر کو بٹھایا، فرمایا کیا باتیں کرتے ہو؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے ہیں، اللہ موجود ہے، ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کے حبیب نے ہم سے فرمایا ہے، ہم اسی طرح دین کے لیے قربانیاں دیں گے اس طرح آپ کی حیات طیبہ میں دیتے تھے۔ اور اس کے بعد سب نے نرم نرم مشورے دیے اور کہا کہ باہر کے فتنوں کو فی الحال رہنے دو، اندر کے فتنوں سے نمٹتے ہیں، مدینہ کی سیکورٹی کا انتظام کرتے ہیں، باہر کے لیے دیکھنے کی ابھی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے، جب یہاں حالات اچھے ہو جائیں گے پھر آگے بڑھیں گے۔ نا یہ وہ موقع ہے کہ اگر ہم ایک تنکے کے برابر بھی پیچھے ہٹیں تو پھر قیامت تک ہم اپنی منزل کو پا نہیں سکیں گے۔ اور حضرت عمر سے فرمایا حارم فی الجاہلیہ ورزان فی الاسلام، دور جہالت میں بہت بہادر تھا، اب کمزوری دکھا رہا ہے۔ فرمایا بالکل نہیں ایسا ہوگا، مدینہ کی کوئی پرواہ نہیں، دین کا مسئلہ ہے، کیا دین کو کاٹا جائے، کم کیا جائے اور لوگ مرتد ہوتے رہیں اور ابو بکر برداشت کرے، ایسا نہیں ہوگا۔ میرے ساتھیوں، جہاں یہ اللہ کے عید کے آنے کا دن ہے وہاں جانے کا دن ہے، اور یہ باتیں تازہ کرنے کا دن ہے کہ ہماری کیا ضرورت ہے۔ ہمارے ایک بڑے بزرگ، ان کا ایک مضمون میں کل پڑھ رہا تھا، ردت ولا ابا بکر اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب اللہ کے حبیب دنیا سے تشریف لے گئے، اس دور میں بھی لوگوں نے کچھ کمزوریاں دکھائی تھیں، کچھ لوگوں نے تو اعلانیہ طور پر کہہ دیا کہ رہنے دیجئے، دین تو ان کے ساتھ ہی چلا گیا، اب ہم پرانے باپ دادا کے طریقے پر عمل کریں گے۔ کچھ نے کہا کہ نہیں، دیندار تو رہیں گے، البتہ اجتماعی طور پر دیندار رہنے کی ضرورت نہیں۔ کچھ نے کہا نمازیں تو پڑھیں گے مگر زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں، اور کچھ نے کہا کہ زکوٰۃ بھی دے دیں گے مگر حکومت کو دینے کی ضرورت نہیں۔ یہ خاموش قسم کا ارتداد تھا، مرتد ہو رہے تھے مگر خاموش طریقے سے۔ اسی موقع پر حضرت ابوبکر نے یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا، اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین کاٹا جاتا رہے اور ابوبکر زندہ رہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں زکوٰۃ نہیں دیں گے، کل وہ روزے نہیں رکھیں گے، پھر نمازیں نہیں پڑھیں گے، پھر نام کے مسلمان ہوں گے، شکلیں شیطان کی جیسی ہوں گی، کسی اور بلا کی ہوں گی، نام اللہ کے حبیب کا لیں گے، نہ نماز ان کے پاس، نہ روزے ان کے پاس، نہ زکوٰۃ ان کے پاس، کس چیز کا نام اسلام رہ جائے گا؟ صرف اسلام نام کا رہ جائے گا۔ خالی نام رکھنے سے، گدھوں کا نام گائے رکھنے سے دودھ تھوڑا دیتی ہے۔ فرمایا نام اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا میں زندہ رہوں اور دین کو کاٹا جاتا رہے؟ ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ میں لوگوں کو اس بات کے لیے مجبور کروں گا کہ وہ دو رنگی چھوڑیں گے۔ الحمدللہ، ہمارے لوگوں کو اس بات کے لیے مجبور کیا جائے گا، یا وہ کفر کو اختیار کریں تو ان کے ساتھ کافر جیسا معاملہ کیا جائے، یا وہ ایمان کو اختیار کریں تو ایمان کے تمام اعمال ادا کریں،
اور اپنے ایمان کا اظہار کریں، اپنے ایمان کا ثبوت پیش کریں۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے، فرمایا پھر ابو بکر جب تک زندہ رہے ایسے لوگوں سے جنگ کرتا رہے گا، ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر عرض کیا تھا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مدینہ کے حالات خراب ہیں، یہاں کی سیکورٹی اتنی مضبوط نہیں ہے، اگر اندر سے فتنے اٹھ گئے تو کیا کریں گے؟ فرمایا اندر سے فتنے اٹھتے ہیں تو اٹھنے دیجئے، اگر اندر سے کوئی ایسا فتنہ اٹھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر حملہ کر دے اور آپ کی ازواج مطہرات کو، جن میں میری بیٹی عائشہ بھی موجود ہیں، اگر ان کے پونچے پکڑ کر مدینہ کے کتے بھی کھینچیں گے، فرمایا ابو بکر یہ بات تو برداشت کر لے گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو لوگ زکوٰۃ دیتے تھے اور زکوٰۃ میں اونٹ دیتے تھے، آج اگر وہ کہیں گے کہ اونٹ تو دیں گے مگر رسی نہیں دیں گے، حضور کے زمانہ میں رسی بھی دیتے تھے، فرمایا اسے ایک رسی کے لیے بھی ان سے جنگ کروں گا، یہاں تک کہ میں ان کو مجبور کروں گا کہ درنگی چھوڑ یا کرنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا، ادھر ہو یا ادھر ہو، یا اپنے آپ کو کافر کہلا تاکہ تیرے ساتھ کافروں جیسا معاملہ کیا جائے۔ اور اگر تو مسلمان بننا چاہتا ہے پھر کیوں نہیں مسلمان بنتا ہے، پھر کیوں نہیں زکوٰۃ تو دے گا، پھر کیوں نہیں تو نماز پڑھے گا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے بڑے لوگ ہیں جو اللہ کے حبیب کے زمانہ میں بھی کہتے تھے آمنا باللہ، ہم پکے مومن ہیں، وما ہم بمؤمنین، فرمایا مومن نہیں ہیں، یہ مومن ہیں۔ فلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا، یہ کیسے مومن ہیں؟ جب دنیا کے مفاد ان کو نظر آتے ہیں تو دین کی طرف بڑھتے ہیں، اور جب جھٹکے لگتے ہیں، جذبات کی قربانی دینی پڑتی ہے، خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہے، قاموا، کھڑے ہو جاتے ہیں وہیں پر۔ یہ دین اللہ کے ہاں منظور نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ لوگ ہیں جو کنارے پر بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہونے کے نعرے بھی لگاتے ہیں، مگر کوئی ایک بھی فرض ادا نہیں کرتے، عشق کا تقاضا پورا نہیں کرتے۔ کیا ایسے ہوتے ہیں محبت کرنے والے؟ محبت تو انسان کو جس سے محبت کرتا ہے اس کے راستے پر چلنے کے لیے مجبور کرتی ہے، یہ کیسے محبت کرنے والے ہیں؟ یہ کنارے پر بیٹھنے والے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے کچھ ہیں جو کنارے پر بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، پر اچھے حالات آتے ہیں تو مطمئن ہو جاتے ہیں، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے ان کو جھٹکے لگائے جاتے ہیں کہ جذبات کی قربانی دو، خیالات کی قربانی دو، اپنی سوچ اور فکر کی قربانی دو، جو چیزیں تمہیں برداشت نہیں ہیں وہ کر کے دکھاؤ، اس لیے کہ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، ان الجنت حفت تحت المکارہ، جنت کو تو ان چیزوں کے نیچے چھپایا گیا ہے جن کو کرنے کا دل انسان کو نہیں چاہتا ہے، انسان کا دل ان چیزوں کو نہیں کرنا چاہتا، ان کے کرنے سے جنت ملتی ہے۔ وحفت النار، اور جہنم کو چھپایا گیا ہے تحت الشہوات، ان چیزوں کے نیچے جن کو کرنے کو انسان کا دل چاہتا ہے۔ یہ کنارے پر بیٹھنے والے ہمارے ذرا سے جھٹکے لگے، انقلب علی وجہہ، اپنی حالت پر پلٹ گئے، خسرت دنیا والآخرہ، ان کی دنیا بھی برباد، ان کی آخرت بھی برباد، نہ دنیا پوری طرح لوٹ سکے، نہ آخرت ان کو نصیب ہوئی، نہ ادھر ہوئے نہ ادھر ہوئے، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ یہ ان کے ساتھ ہیں نہ یہ ان کے ساتھ ہیں، نہ پورے ایمان میں داخل ہوتے ہیں نہ پورے کے پورے اپنے آپ کو کفر کے ساتھ شامل کرتے ہیں۔ یہ ہے دور حضرت ابوبکر صدیق کا۔ میرے ساتھیو، جہاں آپ یہ یاد رکھتے ہیں کہ آج وہ دن ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن تشریف لائے تھے، خوشیاں منائیں گے، جشن منائیں گے، وہاں یہ کیوں نہیں یاد کرتے؟ آخر پروردگار نے یہی تاریخ جانے کے لیے کیوں طے کی؟ پروردگار کو نہیں معلوم تھا؟ کیا اس کے دین کی یہ حکمت نہیں ہے کہ جہاں آنے کو یاد رکھیں وہاں اس کو بھی یاد رکھیں کہ ارتداد ہوگا، مرتد ہوں گے، اعلان کریں گے ایمان کا، مگر ایمان کے تقاضوں پر عمل نہیں کریں گے، ایسے وقت میں یہ دن لوٹ کر آئے گا، پھر جھٹکے دیے جائیں گے، یاد کروایا جائے گا کہ ردت والا ابا بکر اللہ، ارتداد پھر پیدا ہوگا، قیامت تک مرتد ہوتے رہیں گے، لیکن ضرورت ہے کہ کوئی ابو بکر پیدا ہو جو کہے اینقص الدین وانا حی، کیا دین کو یوں ہی ٹکڑے کیا جائے گا، وانا حی، اور میں زندہ رہوں۔ اور میرے ساتھیوں، میرے پاس وقت نہیں، میرے امام صاحب سے کہہ دیا تھا
میرا اپنا معمول ہے، میں 10 بجے سے پہلے سو جاتا ہوں، صبح جب اللہ موقع دیتا ہے تب جاگتا ہوں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو دیر تک جاگنے اور پھر صبح کو نماز ضائع کرنے اور دیر کو اٹھنے کو سخت ناپسند فرمایا، اس کو نہیں پسند فرمایا۔ کس چیز کا نام ہے سیرت؟ کس چیز کا نام ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت؟ میں سمجھتا ہوں ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں۔ یہ کتاب نازل ہوئی ہے، کتاب انزلناہ مبارک لیتدبروا، میں نے یہ برکت والی کتاب نازل کی ہے، اس لیے نہیں کہ طاق میں رکھ کر اس سے برکت حاصل کرو، لیتدبروا، تاکہ تم اس میں غور و فکر کرو، پوچھو اس کتاب سے کیا مطلب ہے سیرت کا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے ایمان والو، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے فاتبعونی، تو تم میری اتباع کرو۔ کیا مطلب ہے اتباع کا؟ کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، تم میرے پیچھے چلو، میرے آگے نہ چلو، جس طرح میں کر رہا ہوں تم اس طرح کر کے دکھاؤ، اگر جس طرح میں نہیں کر رہا ہوں تم اس راہ پر چلے گئے، تمہاری زندگی میری زندگی سے مطابقت نہیں کرتی ہوگی، تو پھر میری طرف سے کوئی گارنٹی نہیں ہے جنت کی۔ وہ صحابہ جن کو دنیا میں چلتا پھرتا جنتی کہا گیا، ان سے پوچھو۔ سلمان فارسی آخری وقت میں رو رہے ہیں، ساتھیوں نے حوصلہ دیا، تسلی دی کہ آپ موت کے ڈر سے رو رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، موت کے ڈر سے نہیں رو رہا ہوں۔ پھر فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ آپ کی تو یہ فضیلتیں ہیں، یہ فضیلتیں ہیں، کہا یہ ساری فضیلتیں میری موجود، لیکن دیکھو میرے گھر کے اندر کتنے سانپ اور کتنے ناگ ہیں۔ یہ الفاظ ہیں بالکل سلمان فارسی کے۔ فرمایا کتنے ناگ، کیا ان کے باوجود جنت میں چلا جاؤں گا؟ ساتھیوں نے عرض کیا کون سے ناگ ہیں؟ فرمایا میرے محبوب نے مجھ سے فرمایا تھا، میرا ہاتھ پکڑ کر کے کہا تھا سلمان بس دنیا میں اتنا سامان جمع کرنا جتنا ایک مسافر سڑک کراس کرنے کے لیے ایک سے جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے اختیار کرتا ہے، بس اتنا سامان رکھنا، اگر اس سے زیادہ سامان رکھا تو پھر تو دنیا دار کہلائے گا، اور میں جا رہا ہوں اور میرے گھر کے اندر ابھی فلاں چیز باقی موجود ہے، ابھی فلاں چیز باقی موجود ہے، اور ٹھیک ہے باقی موجود، خالی ایک دو چادریں پڑی ہوئی تھی، خالی ایک دو برتن پڑے ہوئے تھے، اور میں ڈرتا ہوں کہ شاید میں اس راہ سے ہٹ گیا ہوں۔ اس چیز کا نام ہم نے سمجھا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پھر فاتبعونی، میری اتباع کر کے دکھاؤ۔ میرے ساتھیوں، ہمارے سامنے صحابہ کی زندگی موجود ہے، ہم کس کو سیرت سمجھتے ہیں؟ اگر اسی طرح جنت میں چلے جاتے بیڑا پار ہو جاتا۔ ابو طالب نے کتنی نعتیں کہیں آپ کی شان میں، وَيُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، آپ کا وہ مقدس چہرہ ہے کہ جس کو دیکھ کر کے بادل برس جاتے ہیں، بادل مچل جاتے ہیں، مگر اس کو گارنٹی نہیں دی گئی۔ گارنٹی کن کو دی گئی؟ جنہوں نے گھر لٹائے، جنہوں نے سب کچھ تباہ کیا، برباد کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کے اوپر قربان ہونے کے لیے، ایک ایک ادا کے اوپر قربان ہونے کے لیے آپ نے خطبے کے وقت میں ارشاد فرمایا جو لوگ کھڑے ہیں وہ بیٹھ جاؤ، اللہ اکبر۔ جو مسجد کے گیٹ پر کھڑا تھا وہ وہیں بیٹھ گیا، جو مسجد کے باہر گفتگو میں کھڑا تھا وہ وہیں بیٹھ گیا، اور ابو دردہ ابھی گھر سے نکلے نہیں تھے، بکری کے باڑے میں تھے، وہ وہیں بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا ابو دردہ کیا تجھے احساس نہیں تھا کہ بیٹھنے کا حکم ان کو دیا گیا تھا جو مسجد میں تھے، تو تم باڑے میں کیسے بیٹھ گئے؟ فرمایا عرض کیا میں پوری طرح سمجھتا تھا کہ یہ مسجد والوں کو حکم دیا جا رہا ہے، لیکن آپ نے مسجد کا لفظ استعمال نہیں فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا بیٹھ جاؤ، تو پھر بھی کیسے ہمت لاتا کھڑے کرنے ہونے کی۔ میرے ساتھیوں، ہم بھول میں ہیں، کس کی ضمانت لی گئی ہے؟ اللہ کے حبیب کی اتباع کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کر کے واپس لوٹے، راستے سے جا رہے ہیں، وہ کام ہیں جن کا کرنے کا مطالبہ نہیں کیا گیا، جن کو پورا کرنے کا مطالبہ نہیں کیا گیا، وہ کام ہیں۔ وہ کون سے کام؟ اس راستے سے گزرتے ہوئے میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا تھا، آپ بھی واپس لوٹے تھے، کہیں راستے میں آپ قضاء حاجت کے لیے بیٹھے تھے، کہیں استنجے کے لیے تشریف فرما ہوئے، کہیں وضو کے لیے تشریف فرما ہوئے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی ضرورت کے ان جگہوں پر تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں اور پھر اٹھ کر کے چل پڑتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، پھر اٹھ کر چل پڑتے ہیں۔ ساتھیوں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ آپ بیٹھتے ہیں اور پھر اٹھ کر چل پڑتے ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ فرمایا اور کوئی وجہ نہیں، مجھے منظر یاد ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے واپس پلٹ رہے تھے تو پھر ان مقامات کے اوپر آپ قضاء حاجت کے لیے بیٹھے تھے. میری غیرت ایمان گوارا نہیں کرتی ہے کہ میں ان راہوں سے گزر جاؤں اور جہاں میرے محبوب بیٹھے ہوں، جہاں میرے آقا بیٹھے ہوں، وہاں میں بیٹھے بغیر وہاں سے گزر جاؤں. میرے ساتھیوں، اس کا نام ہے ایمان کا تقاضا. آپ غزوہ تبوک تشریف لے گئے. جو منافق تھے، اندر کے کھوٹے تھے، وہ تو بہانے کر کے پیچھے رہے. اور قرآن کریم نے کیا کیا؟ وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، جن کو اللہ کے نبی کے طریقے پر چلنا نصیب نہ ہو، نعرے شعرے مارتے رہیں. فرمایا اللہ ان کا چلنا پسند نہیں کرتا ہے. یہ اللہ کا مقدس راستہ ہے، اس میں اس کو چلاتا ہے جس کا دل پاک ہوتا ہے، اور جس کا دل ناپاک ہوتا ہے فرمایا وہ بڑے ہوں ان کو چلنے نہیں دیتا ہے وہ. لیکن چند سچے عاشق بھی پیچھے رہ گئے. ابو حیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ہیں. ایک دن بیٹھے ہیں پیچھے رہ گئے. آج کل کرتے کرتے ان کی گھر والی ان کے لیے کھانا لائی اور ان کے کھیت کے اندر ایک چھپر بنا ہوا تھا، اس چھپر میں چھڑکاؤ کیا. تھوڑی ٹھنڈک ہو گئی. جب ان کے لیے دسترخوان لگا، کھانا لگا اور وہاں ٹھنڈک دیکھی، اچانک یاد آیا کہ جس سے میری محبت ہے، جو میرے آقا ہیں، وہ تو ریتیلے میدان میں اور اس 63 سالہ عمر میں اور اونٹ کے اوپر سفر کرتے ہوئے جائیں اور مشکلوں کو برداشت کرے، اور ابو حیثمہ عاشق بنے اللہ کے نبی کا اور گھر میں بیٹھے اور یہاں ٹھنڈے پانی پیے اور پھر اس ٹھنڈے چھپر میں بیٹھ کر کے کھانا کھائے. اپنی بیوی سے کہا اٹھا لے کھانا، مجھے اس کی کوئی رغبت نہیں ہے، میری سواری ملا کہاں ہے. اور پھر دوڑاتے چلے گئے. ایک مقام آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گرد کیسی اڑ رہی ہے پیچھے. صحابہ نے کہا خدا جانے کیا مسئلہ ہے، کوئی آ رہا ہے. آپ نے فرمایا مجھے تو لگتا ہے کہ وہ حیثمہ ہی ہوگا، اس لیے کہ وہی اس مزاج کا انسان ہے. اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے حبیب نے فرمایا تمہاری بھی عجیب شان ہے، اکیلے آئے اکیلے چلے جائیں گے، اس انتظار میں تھے. آج سواری ملے گی تو چلا جاؤں گا، کل ملے گی چلا جاؤں گا، پرسوں ملے گی چلا جاؤں گا. کئی دن گزر گئے، سواری کا انتظام نہیں ہوا. 900 کلومیٹر کا سفر ہے اور ریگستان کا سفر ہے. ریگستان میں ریتیلے میدان میں چلنا ہے. اونٹ چل سکتا ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن عشق اس کو کھینچ کر لے جاتا ہے. میرا ہے شوق میں منت کشے رہبر نہیں ہوتا، داغ جگر کافی ہے میری رہنمائی کو. کیا بات کہہ گئے جگر. میرا ہے شوق میں منت کشے رہبر نہیں ہوتا. جس منزل پر جانا ہو اس پر جانے کے لیے انسان کو گائیڈ کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو داغ جگر چاہیے، اس کو جذبہ چاہیے، وہ جذبہ اس کو لے جاتا ہے. ابو ذر غفاری نے یہ راستہ دیکھا ہوا نہیں تھا، یہ راستہ واقف نہیں تھا، لیکن جب چند دن گزرے سواری کا انتظام نہیں ہوا. ایک دن اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو مشقتیں برداشت کریں اور ابو ذر گھر میں بیٹھا رہے. یہ عشق کی توہین ہے. میں گدھا بنتا ہوں، میرے اوپر سامان لاد جیسے گدھے پر لاتے ہیں، اور اس کے بعد اپنا بورا اپنے اوپر لادا. اور یہ پورا سفر سب نے تو سواریوں پر سفر کیا، لیکن ابو ذر پیدل چل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. میرے ساتھیوں، کل ہم نے آنکھ کھولنی ہے، ان کے پاس پہنچنا ہے. کیا چہرہ دکھائیں گے ان کو؟ ایک طرف یہ سب ہوں گے، بلال حبشی ہوں گے، ابو ذر غفاری ہوں گے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، عبداللہ ابن مسعود ہوں گے، یہ صحابہ ہوں گے، عبداللہ ابن عریقت عبداللہ ابن عرط ہوں گے، یہ صحابہ ہوں گے، اور دوسری طرف ہم ہوں گے. کیا کیا ہم نے؟ عہد کرو اگر واقعتاً اللہ نے میری قوم کو، ہماری اس وادی کو عشق کا ایک ذرہ نصیب کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، لیکن اس کا مطلب نہیں سمجھے، اس کا تقاضا نہیں سمجھے. کسی نے سمجھایا اس کا تقاضا. کہتا ہے امر علی الدیار دیار لیلا وقبل ذل جدارا وذل جدارا. کہتا ہے میں لیلا کے شہر سے گزرتا ہوں تو دیواروں کو چاٹتا رہتا ہوں، اس دیوار کو بھی چاٹتا ہوں، اس دیوار کو بھی چومتا ہوں. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ میں پاگل ہوں، مجنون ہوں، لیکن میں کہتا ہوں نا میں پاگل نہیں ہوں، مجھے ان دیواروں سے کوئی محبت نہیں ہے. ولیکن حب من سکن الدیار ولیکن شغفنا حب من سکن الدیار. لیکن جو اس شہر میں رہتے ہیں اس نے مجھے پاگل بنایا ہوا ہے. میں سوچتا ہوں شاید اس دیوار پر نظر پڑی ہوگی تو میں تو اس کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن جس دیوار کو اس کی نظر نے دیکھا ہے
گزرتا ہوں تو دیوار مجھے گزرنے نہیں دیتی ہے. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ سنتوں پر ہم سے عمل نہیں ہوتا ہے. شادی ہمارے یہودیوں کی طرح، نکاح ہمارے یہودیوں کی طرح، رہنا سہنا ہمارا یہودیوں کی طرح، چلنا پھرنا ہمارا یہودیوں کی طرح، اٹھنا بیٹھنا ہمارا انگریزوں کی طرح. میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دوست ہیں، بھائی ہیں، اس لیے تلخ بات کہتا ہوں، پوری زندگی میں صرف 2 آدمیوں کو دیکھا جنہوں نے داڑھی مونڈی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا من امرکم لہذا، تم کو یہ کس نے حکم دیا ہے؟ یہ کس کی شکل بنائی ہے؟ تم اللہ کی شکل کو بدلتے ہو. اللہ نے تمہیں مرد بنایا، تمہیں عورت کس نے بنایا؟ یہ کون سی عورتوں کی شکل بنائی؟ انہوں نے جواب دیا امرنا ربنا ھکذا، یہ کرنے کے لیے ہمیں ہمارے رب نے حکم دیا. اور رب سے وہ مراد لیتے تھے ہمارے بادشاہ نے حکم دیا. آپ جلال میں آگے اٹھ کر بیٹھ کے آپ نے فرمایا فقد امرنی ربی ان اعف اللحى واحف الشوارب، تو پھر میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں داڑھی کو بڑھاتا رہوں اور مونچھوں کو گھٹاتا رہوں. آپ کبھی تصور کی زندگی میں گردن جھکائیں، سوچیں جب محشر کے میدان میں یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبته واخیہ وفصیلته التي تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ینجیہ کلا انها لظی. آدمی یہ تمنا کر رہا ہے کاش اگر آج مجھے میرا بیٹا ملے تو میں اس کو اپنی جگہ جہنم میں ڈال دوں اور اپنے آپ کو بچاؤں. بھائی یہ تمنا کرتا ہے کاش مجھے بھائی ملے اس کو جہنم میں بھیجوں اپنے آپ کو بچاؤں. شوہر سمجھتا ہے بیوی ملے اس کو جہنم میں بھیجوں اپنے آپ کو بچاؤں. اور باپ سمجھتا ہے بیٹا ملے. کلا نا ایسا نہیں ہوگا. کرے کوئی اور بھرے کوئی. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہاں جو لے کر آیا وہ ملے گا اس کو. کرے تو اور بھرے کوئی. کلا ایسا نہیں. انها لظى نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى. یہاں میں نے وہ آگ تیار کی ہے جو تلاش کر رہی ہے اپنے مطلوب لوگوں کو کہ اس کے مطلوب کہاں ہیں. کلا انها لظى، وہ بھڑکنے والی آگ ہے. نزاعة للشوى، وہ چہرے کی کھال اتارتی ہے. تدعو من ادبر وتولى، وہ ان کے پیچھے دوڑے گی، ان کو خود پکڑ کے گھسیٹ کے لے جائے گی. جنہوں نے دین سے منہ موڑا، اللہ کے حبیب کی سنتوں سے منہ موڑا اور جنہوں نے دین کو گھٹیا سمجھا، اپنے آپ کو بڑھیا سمجھتے رہے، وہ آگ میں نے تیار کی ہے. تو ایسے نہیں چھوٹ سکتا ہے. ایسے کیسے تو چھوٹ جائے گا؟ فرمایا برزت الجحیم لمن یرا، ہم نے جہنم کو سامنے لا کر رکھ دیا ہے. یہ ہے جہنم جس میں مجرموں نے جانا ہے. واما من طغى واثر الحیات الدنیا فان الجحیم هی المأوى. بس 2 ہی فیصلے ہیں، جو اکڑا اور جس نے اپنی خواہشات کے اوپر عمل کیا، اپنے جذبات کی قربانی نہیں دی، اپنے خواہش کی قربانی نہیں دی. فإن الجحیم هی المأوى، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. اور وہ آدمی جس نے تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی اور اپنے مالک کی بات کو مانا. فإن الجنة هی المأوى، یہ منظر ہے قیامت کا. آدمی کے پاس ایک آخری سہارا ہے، آخری سہارا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جاؤں گا، ان کے سامنے جھولی پھیلاؤں گا اور ان سے میں شفاعت کی گزارش کروں گا. ان کی شفاعت سے بیڑا پار ہوگا. اس لیے کہ انہوں نے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان سے یہ وعدہ ہے کہ آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اور آپ فرماتے ہیں کہ میرا ایک امتی بھی جب تک جہنم میں رہے گا تو میں مالک الملک سے کہوں گا کہ ابھی میں راضی نہیں ہوا اور آپ نے وعدہ کیا مجھے راضی کرنے کا، میں مانگتا ہی رہوں گا. تو میں اور آپ جھولی پھیلا کر جائیں گے. اگر آقا مدنی نے فرما دیا کہ دفع ہو جاؤ، تم تو میرے امتی نہیں لگتے ہو، تمہاری شکل میرے امتی جیسی نہیں ہے، میں تو اپنے امتیوں کو پہچانتا ہوں. پوچھا گیا اے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا نماز کی وجہ سے ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، وضو کی وجہ سے ان کے وضو کے مقام چمکتے ہوں گے. اس کے چمکنے سے میں ان کو پہچانوں گا. جس کو وضو نہیں نصیب ہوا، جس کو نماز نہیں نصیب ہوئی، اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کچھ لوگوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم کو جہنم میں کیا چیز لے گئی؟ کس چیز نے تجھے جہنم میں پہنچایا؟ کون سی چیز تھی؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین. وہ جواب دیں گے کہ ہم کیا کرتے تھے، نماز پڑھنے والے لوگوں میں سے نہیں تھے، صدقہ دینے والے لوگوں میں سے نہیں تھے. وہ کم بختوں کرتے کیا تھے؟ کنا نخوض مع الخائضین، گپ شپ لگا کر کے وقت پورا کرتے تھے. فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین. آج یہ
ایسے بد نصیب ہیں کہ ان کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. صحیح روایت، صحیح حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ آگے بڑھیں گے اور میں ان کو حوض کوثر دینا چاہوں گا، لیکن پروردگار ان کو سب کے سامنے رسوا کرے گا. کیوں؟ یوم تبلی السرائر، یہ راز آؤٹ ہونے کا دن ہے، یہ راز سامنے آنے کا دن ہے. لا تخفى منکم خافیہ، تم اپنی برائیوں کو آج چھپا نہیں سکتے، سب کے سامنے ظاہر کی جائیں گی. اس وقت میں ان کو رسوا کیا جائے گا. مجھ سے کہا جائے گا کہ رہنے دیجئے، آپ کو نہیں معلوم، آپ ان کو اپنا امتی سمجھ رہے ہیں، انہوں نے امت کا تقاضا ادا نہیں کیا، انہوں نے محبت کے تقاضے کو پورا نہیں کیا، یہ تو اپنے طریقے پر چلتے رہے، یہ تو اپنے راستے پر چلتے رہے، غیروں کے طریقے اپنائے، آپ کے راستے پر نہیں چلے. فرمایا کہ پھر میں ان سے کہوں گا سحقن سحقن، دفع ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ. من ذا الذی غیر بعدی دینی، وہ لوگ دفع ہو جائیں جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل ڈالا. آپ کی محفل کامیاب، آپ کا بیٹھنا کامیاب اگر میں اور آپ آج سچے دل سے توبہ کریں، ارادہ کریں کہ آئندہ زندگی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزاریں گے، سنتوں کو ذبح نہیں کریں گے. ہمیں شرم آنی چاہیے، ہم اللہ کے نبی کی سنتیں ذبح کرتے ہیں اور امید یہ رکھتے ہیں کہ وہ بخشش کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات میں سب سے بڑا بے وقوف آدمی کون ہے؟ فرمایا وہ سب سے بڑا بے وقوف ہے جو برائیاں کرتا رہتا ہے، برائیوں پر برائیاں، اور پھر کہتا رہتا ہے کہ خدا تو غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گا، وہاں جاؤں گا پتہ چل جائے گا. فرمایا وہ بھول گیا عزیز ذو انتقام، وہ انتقام لینے والا بھی ہے، وہ سزا دینے والا بھی ہے. ھذا یوم الفصل جمعناکم الاولین ھذا یوم لا ينطقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون. وہ اس کو بھی بھول جاتا ہے کہ اس دن اس نے اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہونا ہے جہاں زبان کام نہیں دے گی، کہا جائے گا چپ. ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے، آج چند زبانی سے کام نہیں چلے گا. میرے ساتھیوں، ہم توبہ کر کے اٹھیں، ارادہ کر کے اٹھیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں گے. میرے ساتھیوں، میں نے حدیث پڑھی، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میں اس کے باپ سے، اس کے بیٹے سے، اس کے سارے رشتہ داروں سے، والناس اجمعین، دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اور پھر خود اس کا ارشاد فرمایا کہ محبوب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل کے جذبات اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں. اس کے قدم خود بخود دین کی طرف چلے، سنتوں کی طرف چلے. اگر نہیں چلتے ہیں اس کا مطلب وہ مجھ سے محبت کرنے والا نہیں ہے. اور واضح کر کے فرمایا سب کے سب لوگ جو مجھ سے محبت کریں گے جنت میں داخل ہوں گے الا من ابا، مگر وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جو انکار کرے گا. عرض کیا انکار کرنے والا کون ہے؟ فرمایا من اطاعنی فقد احبنی، جو میری اطاعت کرے گا، میری طرح زندگی گزارے گا، وہ میرا محبوب کہلوائے گا. اور جو میری طرح زندگی نہ گزارے اور خالی دعویٰ کرے فقد جفانی، اس نے مجھ سے بے وفائی کی اور اس نے انکار کیا. پروردگار ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے اور اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں غیرت ایمانی عطا فرمائے. اور اگر غیرت نہ نصیب ہوئی تو آخری بات کہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے میرا دین کسی کا محتاج نہیں. ابو جہل کا محتاج نہیں تھا، عتبہ کا محتاج نہیں، شیبہ کا محتاج نہیں، مکہ کے وڈیروں کا محتاج نہیں، تو قیامت تک بھی کسی کا محتاج نہیں ہے. ڈانٹ کے الفاظ سنو. چھٹے پارے میں سورہ مائدہ میں پڑھے، فرمایا اگر تمہیں میرے دین پر عمل کرتے ہوئے شرم آتی ہے اور کوئی وجہ نہیں، سنتوں پر عمل کرتے ہوئے شرم آتی ہے، سوچتا ہے بڈھا لگوں گا، لوگ مجھے شاید سمارٹ نہ سمجھیں، زیادہ خوبصورت نہ لگوں، شرم آتی ہے اور کوئی وجہ نہیں. فرمایا جس کو شرم آتی ہے تو سن لے، من یرتد منکم عن دینہ، جو میرے دین سے منہ موڑے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین ولا یخافون لومۃ لائم. پھر میں تمہیں ہٹاؤں گا اور ان کو لاؤں گا جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، اور نشانی کیا ہوگی؟ لا یخافون لومۃ لائم،
وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے شرمائیں گے نہیں، ان کے اندر غیرت ایمانی ہوگی، وہ نہیں شرمائیں گے۔ کوئی ملامت کرتا رہے، کوئی مذاق اڑاتا رہے، فرمایا اڑاتا رہے، یہ تو صحابہ کا مذاق اڑا چکے، اللہ کے حبیب کا مذاق اڑا چکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف میں جا ہی نہیں رہا ہوں، میں تو تھوڑی دیر کے لیے، بیان تو مولانا نے کرنا ہے، ورنہ میں آپ سے عرض کرتا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی؟ اللہ کے راستے پر اللہ کے دین کے لیے ڈٹ جانا، اور پھر لوگ ٹارچر کریں، کیسا کیسا ٹارچر، کوئی کہے پاگل ہے پاگل ہے پاگل ہے، پھر بھی آپ ڈٹے ہیں، کوئی کہے شاعر ہے، کوئی کہے دیوانہ ہے، کوئی کہے کاہن ہے، کوئی کہے جادوگر ہے، کوئی کہے ان پر جادو کیا ہوا ہے، یہ قرآن نے بیان کیا ہے، لیکن آپ کا شان کیا ہے؟ لولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، فرمایا ہم نے آپ کو جمع دیا ہے اس دین کے اوپر، آپ ہل نہیں سکتے، یہ ہم نے آپ کو جمایا ہے، اگر آپ کو ہم نے نہ جمایا ہوتا، ہم نے آپ کو یہ طاقت اور یہ توفیق نہ دی ہوتی تو آپ ذرا سا جھک جاتے بے دینی کی طرف، لیکن بے دینی کی طرف جھکنا کتنا بڑا جرم ہے۔ آپ کائنات میں میرے اتنے بڑے محبوب ہیں کہ جس زمین پر آپ کے قدم لگے میں اس کی قسم کھاتا ہوں، لیکن اس کے باوجود کہتا ہوں دوسروں کو سنانے کے لیے کہ اگر آپ بھی بے دینی کی طرف ذرا سا جھک جاتے تو پروردگار دنیا میں بھی سزا دیتا اور آخرت میں بھی سزا دیتا۔ یہ صرف دوسروں کو سنانے کے لیے آپ کو کہا گیا کہ بے دینی کی طرف جھکنا کتنا بڑا جرم ہے۔ ہم سوچتے ہیں کوئی بڑا مسئلہ نہیں، تھوڑی سی بے دینی ہے، تھوڑی سی، بس کو بڑا مسئلہ نہیں، بڑا مسئلہ نہیں میرے ایمانی بھائیوں، پھر کہاں ایمان باقی رہے گا؟ اللہ مجھے اور آپ کو ایمان کی غیرت عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، ہمیں شرم نہ آئے سنتوں پر عمل کرتے ہوئے، ہمیں شرم نہ آئے فرضوں کو زندہ کرتے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو زندہ کرتے ہوئے۔ ان کو شرم نہیں آتی ہے، کوئی ہماری طرح نہیں پگڑی باندھتا ہے، کوئی ہماری طرح ٹوپی نہیں لگاتا ہے، کوئی ہمارا چہرہ نہیں بناتا ہے، ہائے بدقسمتی ہم ان کا چہرہ بناتے ہیں، ہم ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ انتم ہؤلاء تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ۔ اور مسلمان قرآن کہہ رہا ہے ہاں تمہیں کیا ہوا؟ تحبونہم، تم ان سے محبت کرتے ہو میرے دشمنوں سے، ولا یحبونکم، وہ تم سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ کبھی کبھی سلمان رشدی کی شکل میں شیطان رشدی ہے، کبھی تسلیمہ کی شکل میں، کبھی کارٹونوں کی شکل میں، کبھی اور کسی شکل میں۔ بدت البغضاء من افواہہم، جن کے پیچھے، جن گوروں، جن کاموں کے پیچھے تم چل رہے ہو، ان کے دلوں کے اندر کیسی نفرت ہے وہ چھلک کر کبھی کبھی باہر آتی ہے۔ قد بدت البغضاء، قد بدت البغضاء، کبھی کبھی چھلک کر باہر آتی ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو تمہارے لیے وہ دشمنی اندر چھپا کر رکھتے ہیں وہ تو بہت ہی بڑی ہے، وہ تم سمجھ ہی نہیں سکتے، مگر پھر تم ان کے پیچھے چلتے ہو۔ میرے نبی کے پیچھے کیوں نہیں چلتے ہیں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر کسی کو کسی کے پیچھے چلنا ہے تو انسانیت کے لیے ایک ہی آئیڈیل، ایک ہی نمونہ، ایک ہی بہترین اسوہ ہے، وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جس کو کامیاب ہونا ہو اس راہ پر چلے، اور جس کو برباد ہونا ہو فرمایا وہ نہ چلے، اس کے نہ چلنے سے دین میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ پھر میں ان کو کھڑا کروں گا، یحبونہم ویحبوہم، وہ اس سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے شرمائیں گے نہیں۔ اللہ آپ کو اس بیٹھنے کا اجر عطا فرمائے اور بیٹھنے کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔